السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل ہم نے سورۃ لقمان پڑھی تھی. سورۃ لقمان میں بھی والدین کے حقوق کی بات آئی تھی، تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہیں ہوتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں. تو اس پر یاسمین لکھتی ہیں کہ الحمدللہ آج سورۃ لقمان میں ماں کے لیے اللہ کی نصیحت سنی. ماں باپ حیات نہیں، پھر بھی عملی طور پر وہ کام کیے جو میری ماں کو خوش کریں. پھر کچھ وقت نکال کر اپنے بھانجے بھانجیوں بھتیجے بھتیجوں اور جاننے والے بچوں کو فون کیا، ان کو محبت سے اللہ کا یہ حکم سنایا اور ان سے کہا کہ آج اپنی امی کو سرپرائز دو، کچھ ایسا کام کرو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی امی خوش ہوں گی. الحمدللہ سب نے خوشی سے سنا، اور ایک بچے کی امی نے فون کر کے بتایا کہ آج میرا بیٹا کچھ زیادہ ہی میری کیئر کر رہا ہے. آپ نے اسے کیا بتایا؟ مجھے موقع مل گیا، میں نے ان سے یہ بات شیئر کی. انہوں نے کہا میری امی بھی حیات نہیں، مگر میں 2 نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کروں گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی فرما بردار بنے اور ان کی بھی کیئر کرنے والے ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے بچے وہ ہم سے سیکھتے ہیں. جب ہم اپنے بڑوں کی کیئر کرتے ہیں تو ایک طرح سے خاموش میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں. اور اس طرح بغیر انٹینشن کے بھی ہم اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے صرف اپنے عمل سے سکھا رہے ہوتے ہیں صلہ رحمی اور والدین کی عزت، ادب، احترام اور خدمت. لیکن جب ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو obviously بچے بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اپنے والدین کی کیا کیئر کر رہے ہیں، وہ ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی انڈائریکٹلی سیکھ جاتے ہیں کہ والدین کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں. تو نتیجتاً ہم ان کو ایک رانگ میسج دے رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل رہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی کیا عملی مثال دے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ سوچیں تو بچپن سے لے کر جوانی تک جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھے، آپ کو شاید ان کی بہت باتیں یاد نہ ہوں، لیکن ان کے جیسچرز، ان کے عمل، ان کے معاملات بڑوں کے ساتھ، ان کے رویے، وہ ضرور یاد ہوگا. آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ آپ کی والدہ اپنی ساس کے ساتھ کیا کرتی تھی، یا ان کا تعلق آپ کی نانی کے ساتھ کیسا تھا، یا نانی کے آنے پر وہ کیا کرتی تھی، یا دادی کے آنے پر ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں دراصل ہم عملی طور پر اپنے آئندہ نسلوں کو سکھا رہے ہیں. اور جب قطع رحمی ہوتی ہے، ماں باپ سے ملا نہیں جاتا یا ملنے نہیں دیا جاتا، تو وہ بھی ہم دراصل اپنی آئندہ نسلوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے پھر قطع رحمی سیکھ رہے ہوتے ہیں. 22واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. ازواج مطہرات ہی سے خطاب کنٹینیو ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گی تو اس کی سزا بھی دگنی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوں گی اور نیک کام کریں گی تو ان کا اجر بھی دگنا ہے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یعنی آخرت میں بھی ان کو بہت معزز اور محترم مقام ملے گا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. یہاں ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ وہ جب غیر مردوں کے ساتھ بات کریں تو ایسے لہجے میں کریں کہ جن سے کوئی منافق یا دل کا مریض ان کے بارے میں کوئی برے خیالات یا برے جذبات نہ رکھے. ایک تو ان کے مقام کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ہی ہدایت کی جا رہی. دوسری بات یہ تھی
چونکہ وہ ازواج مطہرات تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ان کے پاس مختلف مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کا انٹریکشن رہتا تھا مردوں کے ساتھ. ایسی صورت میں ضروری تھا کہ انہیں واضح ہدایات دی جائیں کہ ان کا طرز عمل کس طرح ہونا چاہیے. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہر ایک سے واسطہ اور تعلق کاٹ بیٹھو، اور کوئی تمہارے دروازے پر آئے تو تم اس کو سلام کا جواب بھی نہ دینا کیونکہ تمہاری آواز کا پردہ ہے. ایسا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن کیا کہا گیا کہ باہم مردوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو اور جس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ازواج مطہرات کو حکم دے کر باقی ہم تمام خواتین کے لیے بھی، چونکہ وہ رول ماڈل ہیں، ہمیں بھی اپنے طرز گفتگو میں اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے کہ خصوصاً جب کسی مرد کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو بات کے انداز میں بہت وضاحت ہو اور بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو، اس میں کسی قسم کی دبی زبان اور ایسا لہجہ نہ ہو کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. کیا غلط فہمی؟ کہ یہ عورت میری طرف مائل ہے، یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے مرد اس کی طرف مائل ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ 2 صنفیں ایسی ہیں، یعنی 2 قسم کے لوگ میری امت میں سے ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے، حالانکہ وہ خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ان میں سے ایک تو مردوں کی قسم بتائی گئی، لیکن دوسری جو عورتوں کی قسم بتائی گئی وہ کون ہے؟ وہ کاسیات عاریات، وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، خواہ وہ سی تھرو ہو یا پھر بہت ٹائٹ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا ہو. کاسیات عاریات مائلات ممیلات، جو خود مائل ہونے والی ہیں مردوں کی طرف، اور ممیلات جو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، چاہے اپنے لباس کے ذریعے یا اپنی گفتگو کے ذریعے کہ وہ مردوں کو دعوت عام دیتی ہیں. اور رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو سر ہی ہوتا ہے، لیکن سر کا اٹھنا کیا ہے کہ بالوں کو خاص طور پر اس طرح شیپ دینا کہ وہ سر کے پیچھے ایک اور منی سر نظر آئے، اور اونٹ کی کوہان کی طرح، جیسے اونٹ کی کوہان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہمپ اس کا اٹھا ہوا ہوتا ہے. لہذا خاص طور پر جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور سکارف پہنے تو سکارف میں سے آپ کے بال اٹھے ہوئے نہیں دکھنے چاہیے، کیونکہ اس پہ خاص طور پر وعید کی گئی ہے. لیکن اب تو افسوس یہ کہ جو لوگ سکارف پہنتے ہیں وہ پہلے اگر بال نہ بھی اٹھاتے ہوں تو اسپیشلی بال اٹھا کے، اور اس طرح کا سکارف پہنا جاتا ہے کہ لٹرلی وہ 2 حصوں میں سر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور واقعی پیچھے وہ ہمپ بن جاتی ہے. تو یہ چیز جس پر سخت ممانعت اور ملامت کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. اسی طرح اس حالت میں نماز بھی نہیں ہوتی جب بال پیچھے باندھے ہوئے ہوں اور وہ سر سے اوپر اٹھے ہوئے دکھ رہے ہوں. تو کہیں بھی کسی بھی طرح سر کے پیچھے کے بال اٹھا کر وہاں پنز ایسی لگانا یا کسی بھی سٹائل سے دوسروں کو اٹریکٹ کرنا یہ پردہ نہیں ہے، بلکہ اس پر وعید بتائی گئی ہے کہ رؤوسہن، اتنی ڈیٹیل سے بات کی گئی کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک الی مسیرت کذا کذا پھیل رہی ہوگی، دور دور تک جا رہی ہوگی. تو اس لیے جن باتوں سے دین نے بہت کلیئرلی روک دیا ہے ان میں رکنا ہی ہمارے فائدے میں ہے. اور اصل میں تو ہمیں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کچھ کام کرتی ہے اور کوئی مرد اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ عورت کی عزت کو بھی خطرہ، اس کے گھر کو بھی خطرہ، اس کے بچوں کے لیے بھی مصیبت، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی اور مرد کی کسی شادی شدہ جوڑے کے درمیان مداخلت جو ہے وہ گھر میں فساد پیدا کر دیتی ہے. عورت کا اپنے شوہر اور اپنے بچوں میں دلچسپی لینا کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ بلا وجہ ایک ایسی مصیبت اور آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس میں اسے کچھ بھی حاصل نہیں. اور یہ عموماً شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 2 میٹھے بولوں سے. اگر عورت گھر سے فرسٹریشن کا شکار ہے اور کسی اور مرد نے اس سے ہمدردی کر لی تو اس کی بھی آواز میں رجھاؤ آ جائے گا اور یوں خرابی کا سلسلہ چل پڑے گا، جس سے گھر کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں عام عورتوں کو نہیں، ازواج مطہرات کو کہا. حالانکہ ہم سب کا ایمان کیا ہے کہ ازواج مطہرات نہایت پاک دامن عورتیں، اور ان سے تو ہم کسی ایسی بات کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے. جن سے توقع نہیں رکھ سکتے اگر انہیں سمجھایا گیا ہے تو جن سے کوئی توقع ہو سکتی ہے، کیا ان کے لیے حکم نہ ہوگا؟ سبھی کے لیے ہے یہ حکم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی عورت کا اصل مقام بتا دیا گیا کہ وہ اس کا گھر ہے جہاں وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, اور اگر اسے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو, کہ نکلنا ہو تو سادگی کے ساتھ اور بغیر اپنے آپ کو بیوٹیفائی کیے, کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور اسلام کی آئیڈینٹی نہیں کہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ دعوت نظارہ دے کہ ہر چلتا مرد جو ہے وہ اس کی طرف ایک دفعہ ضرور مڑ کے دیکھے کہ کیسی خوبصورت ہے یہ, بلکہ سادے لباس میں باوقار انداز میں, تاکہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کام سے نکلی ہوں, مجھے تم سے کوئی غرض نہیں, میں تمہارے لیے باہر نہیں نکلی, میں اپنے کام سے نکلی ہوں. تو دراصل یہ میسج دیا جا رہا ہے. کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ عورت کو گھر میں قید کر دو یا بند کر دو یا اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. حدیث میں واضح طور پر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ان اللہ قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن, کہ بے شک اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہو, لیکن اگر نکلو تو پھر ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے زیب و زینت اور سنگھار بناؤ کے ساتھ مت نکلو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یعنی اللہ نے یہ احکامات تمہیں کسی پابندی اور کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں لگائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں طرح تمہاری پاکیزگی ہو جائے. ظاہر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آواز ہوتی ہے اور ایک انسان کا گیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا لباس ہوتا ہے, اور باطنی طور پر انسان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن, نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے اور انسان کی روح کو بھی پاک کرتی ہے. اور اللہ اور رسول کی تمام معاملات میں اطاعت جو ہے وہ اوور آل زندگی کو ایک خوبصورت رخ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو خصوصاً یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں, اور اہل بیت سے مراد یہاں ازواج مطہرات ہیں, کہ ان کو یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا پوری طرح تزکیہ کر دے, کیونکہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں. جب رول ماڈل کا تزکیہ ہو جائے گا تو باقیوں کے لیے فالو کرنا آسان ہو جائے گا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, یاد رکھو اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں, ان کا ذکر کرتی رہو, یعنی انہیں آگے سکھاؤ, خود بھی پڑھو. وَاذْكُرْنَ کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے. ذکر میں خود بھی پڑھنا آتا ہے اور ذکر میں چرچا کرنا بھی آتا ہے, یعنی ان کا چرچا کرتی رہو, دوسروں تک پہنچاتی رہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے ازواج مطہرات کا یہ نمونہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اسے آگے پہنچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد شادی کرنے کے مقاصد بھی یہی تھے کہ مردوں تک تو آپ کے ذریعے ڈائریکٹ دین جا رہا تھا, لیکن عورتوں تک دین جانے کے لیے لازم تھا کہ آپ کے ازواج مطہرات اس کام کو کریں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ وہ آپ کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک امت کے لیے آپ نے جو کچھ ان کو سکھایا تھا اور جو کچھ آپ نے اپنے خاندان نبوت سے سیکھا اس کو بعد میں لوگوں تک پہنچایا. اور اپنی گفتگو میں اور اپنے بیان میں اتنی واضح تھی کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کا خطبہ بھی سنا, عمر کا بھی سنا اور عائشہ سے بھی بات سنی, لیکن جو وضاحت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یا بات میں ہوتی تھی وہ پہلے دو کے اس میں نہیں ہوتی تھی. یعنی اپنی بات کو پہنچانے میں اور سمجھانے میں اور سکھانے میں وہ مردوں سے بھی آگے نکل چکی تھی. اور یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو بھی اللہ دے اور جس کو بھی صلاحیت ملی ہو اللہ کا اس پر انعام ہے. کوئی بھی صلاحیت چاہے وہ قلم سے ہو, چاہے زبان سے ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, بہترین کام یہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے منتخب کیا. خصوصاً خواتین کچھ نہ کچھ وقت ضرور ایسا نکالیں کہ جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہو, اور یہی اس نعمت کا شکران نعمت ہو سکتا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 20 سپاروں میں جو مختلف صفات آپ پڑھتے رہے ہیں کہ جو مومنوں اور مسلموں میں ہونی چاہیے, وہ ان کا خلاصہ یہاں کر دیا گیا کہ وہ صفات صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں.
اور عورتوں کو اگر مردوں کو کمپیٹ کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے یا ان کی برابری کرنی ہے تو نیکی کے ان کاموں میں اور ان صفات میں کریں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ ان ساری صفات میں مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں. اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور پھر عمل اس کی تصدیق کرے. قنوت، قانتین اور قانتات مسلسل اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. صادقین اور صادقات میں صرف زبان سے سچا ہونا نہیں بلکہ اپنے عمل کی سچائی اور سچے طرز عمل کی بات ہے. پھر صبر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے. خشوع، عاجزی، ہمبلنس، اللہ کے آگے جھکنا، یہ صفت صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہونی چاہیے. متصدقین صدقہ دینے والے مرد اور پھر صدقہ عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم کون سا کماتے ہیں، ہمیں تو پاکٹ منی ملتی ہے، ہم اپنی ضروریات پہ لگائیں یا ہم صدقہ کرتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ دونوں کو ایکولی صدقہ کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی حیا کی حفاظت، زنا سے بچنا، اپنے سطر کو ڈھانپنا، یہ سب مردوں پہ بھی فرض ہے اور عورتوں پہ بھی فرض ہے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو صفت ہونی چاہیے ہر دم بندے کے اندر وہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر. مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل یہ ہے، خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یعنی کثرت سے ذکر کیا ہے؟ مرتے دم تک، کہ فرشتے جان لینے بھی آئے تو اس وقت بھی زبان پر اللہ کا ذکر ہو. یہ کس وقت ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں روٹین میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور کرتے رہیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں. خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو ہر وقت کثرت سے یاد کرتے تھے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب میرا موڈ نہیں ہے اور میں اس وقت ذکر نہیں کر سکتی، ابھی تھکی ہوئی ہوں، یا نہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اگر کسی وقت آپ زبان سے نہ کر سکے تو دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. کیونکہ یاد جو ہوتی ہے وہ صرف زبان کی نہیں ہوتی، وہ دل کی ہوتی ہے. اور اگر زبان کرے تو دل کو شریک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان زبان سے تو ذکر کرے لیکن دل اس کا حاضر نہ ہو، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مجھے یاد کر رہا ہے یا صرف زبانی ایکسرسائز کر رہا ہے. اگر کسی کے اندر یہ ساری صفات ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پھر غفور رحیم ہے، بلکہ کہا اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی، یعنی بخشش ان کا انتظار کر رہی کہ ان صفات کے ساتھ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ان کے قصور معاف کر دیے جائیں گے. اور ذکر جو ہے وہ خود بھی ایک طرح سے باقی اعمال میں کمی بیشی کا کفارہ کرتا ہے. وہ اجرن عظیما، اور اجر عظیم، بہت اجر، اور بہت بڑا اجر جو ہے وہ دراصل آخرت کا اجر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب اور زید کے نکاح کا واقعہ اور اس سے متعلق کچھ احکامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کی تمام رسموں کو ایک کے بعد ایک کر کے توڑ رہے تھے، ختم کر رہے تھے. اور ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ معاشرتی فرق کی وجہ سے بعض اوقات لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی، کہ اگر لڑکا کسی غلام خاندان سے اور لڑکی کسی اعلیٰ خاندان سے ہے تو یہ معاشرتی تفاوت جو ہے، اسٹیٹس کا فرق جو ہے، یہ شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا تھا. تو آپ نے حضرت زینب کو قائل کر کے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے
حضرت زید سے کر دیا جو کہ اصلاً غلام تھے، اگرچہ آپ نے بعد میں ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا. تو حضرت زینب کچھ مان نہیں رہی تھی، کچھ قائل نہیں تھی، کچھ راضی نہیں تھی، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا بجایا کہ دین میں یہ فرق نہیں ہے. اس پر وہ کچھ مان گئی اور پھر ان کا نکاح ہوا، لیکن ہوا وہ جس کا اندیشہ تھا کہ 1 سال کے اندر ہی طلاق بھی ہو گئی. اور حضرت زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اور کوئی خامی نہیں، خرابی نہیں، کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے مجھ پر ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتی. تو مرد کو کبھی بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی، چاہے وہ غلام ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کچھ ہو، کسی بھی سٹیٹس کو، مرد مرد ہے. وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس سے آگے ہو، اور کبھی بھی وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ خوبیوں کی مالک ہو. اسی وجہ سے آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جہاں بھی یہ فرق آتا ہے وہاں عموماً تعلقات بہت اچھے نہیں ہوا کرتے. اور اس میں پھر عورت کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹیلنٹ ہے یا کچھ بھی، تو وہ شوہر کے سامنے اس کی بیوی بن کر رہے، اس کی استانی نہ بن جائے، یا اس پر روب نہ جتائے، یا اس کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ نہ کرے کہ جس سے اس کی مردانگی پر حرف آئے اور وہ فرسٹریٹ ہو کر واپس عورت سے ہی انتقام لینے لگے. تو بہرحال یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. تو یہ کس فیصلے کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت زید اور زینب کے نکاح کی طرف، کہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے لہٰذا ان کو یہ قبول کر لینا چاہیے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. بہرحال یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہے، لیکن عمومی طور پر بھی ہر مومن مرد اور عورت کے لیے کیا ذمہ داری ہے، یا ہر مومن مرد اور عورت پر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ رسول کی کوئی بات سنے تو کیا کہیں؟ قالو سمعنا و اطعنا، اسے سنے اور اطاعت کریں اور بات مان لیں اور حجت بازی نہ کریں. یہی اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. اے نبی یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. اللہ کا احسان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بہت پہلے ہی ایمان کی توفیق بخشی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی آزاد کر کے، اور ان کو بہترین تعلیم دی تھی. تو آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، یعنی طلاق مت دو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. وہ بات کیا تھی جو آپ چھپائے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے آپ حضرت زید کو اور بھی زیادہ کہہ رہے تھے کہ تم طلاق نہ دو؟ وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم دے چکے تھے آپ کو کہ اگر زید ان کو طلاق دیتے ہیں زینب کو تو ان کا نکاح آپ سے کیا جائے گا. عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کرنا بہت بڑا جرم تھا، اور آپ اس سے ڈر رہے تھے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دینی احکامات کی پابندی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا کلچرل اور سوشل ویلیوز کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ اگر کوئی نارمز بن چکے ہیں معاشرے کے اندر تو ان کو تبدیل کرنا بہت مشکل. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب دین میں آتے ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، حجاب سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب مرنے جینے کی رسمیں آتی ہیں تو ان کا دین پھر ایک طرف چلا جاتا ہے. اس میں وہ پھر کمزور پڑ جاتے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان رسموں کی خلاف ورزی پورے معاشرے کے خلاف ایک جہاد ہے، اور پورے معاشرے کو اپنے خلاف کرنا ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس میں راضی نہیں ہوتے. اپنے ہی رشتہ دار بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور جو دوست احباب ہیں جان پہچان والے. لہٰذا وہاں آ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً فضول خرچی بھی ہوتی ہے، لباس میں بھی اسراف ہوتا ہے، حجاب بھی ختم ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہوتی ہیں. یہ ایسا ویک پوائنٹ ہے جس کے اندر تبدیلی بڑی گہری تبدیلی اور دل و دماغ اور روح کی تبدیلی کے بعد ہی آتی ہے. عام طور پر سرسری دین اسلام سے یہ تبدیلیاں نہیں آیا کرتی. بہرحال دور جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا اپنا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس سے وہ رشتہ قائم نہیں ہوتا جو اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا شریعت کے احکامات خون کے رشتوں یا نسب کے رشتوں کے مطابق ہوں گے، نہ کہ منہ بولے رشتوں کے مطابق. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے ذریعے اس رسم کو توڑنا چاہتے کہ اتنی سخت رسم تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل نہیں کر کے دکھاتے تو اس رسم کو ٹوٹنا بہت مشکل تھا. اور اگر یہ رسم نہیں ٹوٹتی تو دین میں ایک حکم پر عمل ممکن ہی نہیں تھا.
تو فرمایا کہ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ انسان بھی تھے نا، اور آپ دیکھیے کہ جس طرح ہمیں لوگوں کا ایک خوف ہوتا ہے، بہرحال ایک پیئر پریشر ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے اگر حجاب کر لیا یا ہم نے کوئی کام دین کے مطابق کر لیا، مثلا یہاں نماز پڑھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، چاہے ہم منہ سے نہ بھی بولیں تو دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. تو ایسے موقع پر ہم سب کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں. اس سے ڈرنا ضروری ہے، اور یہی دراصل تقویٰ ہے. تقویٰ ہی وہ قوت ہے کہ جو لوگوں کا ڈر دل سے پھر نکال دیتی ہے، اور انسان پوری جرت کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نکاح کیا. جو نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کرے پھر لوگوں کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ لوگ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کے بارے میں بہت اعتراض کرتے ہیں، اور جتنے بھی دین دشمن لوگ ہیں ان کو یہ ایک یعنی وہ کسی عبادت میں، ایمان میں، تقوی، اخلاق، وعدوں کی پابندی، صداقت، سچائی، صبر، ان میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. ان کو اگر کوئی موضوع ملا ہے تو آپ کی شادیاں ملی ہیں، اور وہ بھی دراصل اللہ کے حکم سے تھی، خاص مصلحت کے تحت تھی. جیسا کہ اس نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے نکاح کر دیا. اب بھلا کوئی اس سے باہر آ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اس لیے بعض اوقات مسلمان بھی غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے نبی کے بارے میں برے برے وسوسے دل میں لانے لگتے ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے چکا ہو تو متعلقہ عورت سے اگر سسر شادی کرنا چاہے تو یہ ہو سکتی ہے شادی، یہ حلال ہے، جائز ہے. اور اگر اس پہ پابندی لگا دی جاتی تو بہت سی متعلقہ خواتین کے لیے دوبارہ کہیں نکاح کی کوئی صورت نہ رہتی. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. تو اللہ کا حکم ہے، کسی کو پسند ہے یا نہیں اس پر عمل ہونا ہی چاہیے. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، مقدورہ ہے، بس کہہ دیا گیا کہ کرنا ہے، اب تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں. جیسے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کا پھر اپنا اختیار نہیں رہتا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کریں، نہیں، پھر ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہوگا. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے حقیقی. جو پیدا ہوئے وہ آپ کی زندگی میں ہی، بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اس لیے اب اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تو فرمایا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو رہی ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی آپ کے ذریعے یہ رسمیں کیوں توڑی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے ذریعے دین کو مکمل کیا جا رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کیونکہ آپ کے بعد اب کسی کو اور نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ رسول، نہ کوئی نبی، کوئی اور نہیں آنے والا. اس لیے ضروری تھا کہ اس معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے. بہت سے لوگوں نے خاتم کا معنی اسٹیمپ کیا ہے، حالانکہ خاتم کا معنی اسٹیمپ نہیں، سیل ہوتا ہے. کیونکہ اسٹیمپ سے تو کوئی چیز جاری ہوتی ہے، جبکہ جو سیل ہوتی ہے اس سے کوئی چیز نہ اندر جاتی ہے اور نہ اس سے باہر نکل سکتی ہے. یعنی اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے. یا ایھا الناس، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انا ارسلناک للناس کافۃ بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. اسی لیے کسی اور نبی اور رسول کو ماننا عقیدہ نبوت میں خلل اندازی ہے اور ایسا کرنا درست نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ احادیث سے بھی یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. پھر آپ دیکھیے کہ ذکر ہی کی بات نہیں، ذکر کثیر کی بات ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تسبیحات کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا، جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہماری تسبیح اور تحلیل اور تحمید جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور وہ عرش کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے، اور اس کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. اور وہ ایک طرح سے ہمارا ذکر ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے، اور ہمارے بارے میں یاد دہانی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جس کی تسبیح جتنی زیادہ ہوتی. اب آپ دیکھیں، ذرا امیجن کریں، مثلا سورج کے گرد بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. زمین کا سائز کیا ہے، مریخ کا کیا ہے، پلوٹو کتنا ہے، باقی کتنے، اور ان کے رنگ اور ڈیزائن اسی طرح. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح اگر عرش کے گرد مختلف لوگوں کی تسبیح جا رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ کتنی تسبیح آپ کی تسبیح کتنی ہے، دن میں کتنی دفعہ اوپر چڑھتی ہے، کیا گردش کر رہی ہوگی، اور اس کے اندر کتنا اخلاص ہے کہ وہاں اس کے اندر وہ بھنبھناہٹ بھی ہو، یعنی اس کی ساؤنڈ بھی ہو. ساؤنڈ فائلز اوپر جاتی ہیں. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. یعنی اگر ہر وقت نہیں بھی کر سکتے تو صبح شام تو ضرور کرو. اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جیسے صبح شام کی جو دعائیں ہیں اور اذکار ہیں ان کی پابندی ضرور کرے انسان، کیونکہ جو کام دن کے آغاز میں یا کسی بھی چیز کے آغاز اور اختتام پر ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے پورے دن کو بھی کور کر لیتا ہے. لیکن پھر چونکہ تلقین کی گئی ذکرن کثیرہ کی، اور ذکر کثیر میں خصوصاً تسبیح کی، تو ہم سب کو اس کی پابندی کی عادت ڈالنی چاہیے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے. کون؟ اللہ. اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، کیونکہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں نا کچھ فرشتے. الذین یحملون العرش. تو جب ہماری تسبیح وہاں پہنچتی ہے تو وہ فرشتے بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں فلاں تسبیح کر رہا ہے اور اتنی کثرت سے کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن کیسے کر سکتے ہیں کثرت سے؟ صرف اس وقت جب والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے پرہیز کریں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو بہت باوقار طریقے سے گزرتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں، اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. بات یہ ہے کہ جو ہم ہر وقت بہانہ کرتے ہیں، اس چیز کا وقت نہیں، اس چیز کا وقت نہیں. کبھی ہم اپنے اوقات کا خود ہی جائزہ لیں کہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں ہم کو کتنی دلچسپی ہوتی ہے، اور کتنا بھول جاتے ہیں ہم باتیں کرتے ہوئے کہ کتنا ٹائم گزر چکا. وہ سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے. اب تسبیح کے لیے کس کے پاس وقت؟ مثلا آپ دیکھیے صبح کے وقت تلاوت اور ذکر اور اذکار، شام کے وقت ان سب چیزوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. لیکن وہ جب ہی نکل سکتا ہے جب آپ کی زندگی سے غیر ضروری چیزیں ختم ہوں گی. جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اچھی چیزیں آ نہیں سکتی. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. یعنی ذکر جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، ناشکری کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے اور اپلفٹ کرتا ہے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے، اور یہ ملنا تو یقینی ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. سوچئے آپ کسی کی ملاقات کو جائیں اور کوئی آپ کا استقبال کر رہا ہو اور آپ کو گریٹ کر رہا ہو تو یہ ویلکم، اور ایک آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے ملنا ہی نہ چاہے اور آپ کی طرف دیکھے ہی نہ، ان دو میں کتنا بڑا فرق ہے.
اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. پیچھے اجرن عظیمہ کی بات ہوئی، یہاں اجرن کریمہ کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، باذنہ ہی، اس کے اذن کے ساتھ. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض منصبی کا ذکر ہے کہ آپ حق کی گواہی دینے والے، اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے، برا کام کرنے والوں کو ڈرانے والے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور لوگوں کے لیے بہترین مثال، روشن چراغ جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی بیان کی گئی کہ یہ آپ کی خاص پہچان ہے، کیونکہ تورات میں بھی آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للامیین، اور یہ اشارہ ہے کہ امیوں کی طرف آئیں گے. انت عبدی ورسولی، تو میرا بندہ اور رسول ہے. سمیتک المتوکل، آپ کا نام میں نے متوکل رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے. لیس بفظ ولا غلیظ، نہ ہی آپ سنگ دل ہیں اور بد کلام ہیں. ولا سخاب بالاسواق، اور نہ ہی آپ بازاروں میں شور مچاتے ہیں، یعنی شور ہنگامہ مچانے والے نہیں. ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے. ولکن یعفو ویصفح، لیکن آپ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی ملت کو درست نہ کر دیں، کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینا کرے گا، اور بہرے کانوں کو سنوائے گا، اور بند دلوں کو کھولے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو داعی الی اللہ کے فرائض انجام دیے، اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی، امت کی اصلاح ہوگی، اور لوگ دیکھنے، سننے اور سمجھنے والے ہوں گے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں. مثلا لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا یہاں ہے، نکاح ہو گیا، وہ یہاں آئی ہی نہیں ہے، وہاں گیا ہی نہیں، کوئی خلوت ہوئی نہیں، اب طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں لڑکی کے اوپر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو مہر مقرر ہوا تو اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ متع طلاق یعنی کچھ دینا دلانا لازم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو. کیونکہ جہاں پر بھی زیادہ خواتین اکٹھی ہوں وہاں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، اور خصوصاً ایک شوہر کے لیے گھر کی زندگی میں بہت مشکل ہو سکتی. اب اگر آپ ان بیویوں کے ساتھ نکاح اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ کے اذن سے ہوا، کچھ وجوہات کی بنا پر ہوا، ان سب کی تفصیل ایک کیسٹ میں ہے، ایک لیکچر ہے رسول اللہ کی شادیاں کہ کیوں ہوئی، ان میں ڈیٹیل آپ سن سکتے ہیں اگر مزید کنفیوژن ہو آپ کو. یہاں اس کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس میں ایک مصلحت تھی دین کی خاطر ہوا تھا. اب بعض اوقات لوگ دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دین کے کام کے لیے، بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے، لیکن سارا وقت کس میں ضائع کر دیتے ہیں؟ آپس کے جھگڑوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، نان ایشوز کو ایشو بنانے میں، اور پھر شیطان آ جاتا ہے اور اصل کام بہت پیچھے چلا جاتا ہے،
اور اس طرح کی چیزیں آگے آ جاتی. یہی ڈر تھا آپ کے گھرانے کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر آ کر وہ ازواج مل کر آپ سے ایسے مطالبات کریں یا ایسی چیزیں پیش آئیں کہ جس سے آپ کی توجہ باہر کے کاموں کی طرف نہ رہے. آپ دیکھیے کہ مرد صرف اس وقت سکون سے باہر کام کر سکتا ہے جب گھر سے بیوی اس کا ساتھ دے اور وہ اس کے لیے بڑے بڑے مسائل نہ کھڑی کرے. لیکن اگر بیوی اس کو مسلسل ستائے تو اچھے بھلے آدمی کا دماغ چل جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے حقوق دیں یا نہ دیں، ان کی مرضی ہے، رہنا چاہے تو رہے، نہیں رہتی تو نہ رہے. ان کو اللہ نے جو بہت بڑا اعزاز اور آنر اور آخرت میں دوہرے اجر کی خوشخبری سنائی ہے، یہ کچھ کم نہیں. لہذا یہ آپ کے لیے سہولت ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے کہ آپ اپنا کام سکون اور یکسوئی سے کر سکیں. اور ہے اللہ غفور الرحیم. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں، آپ سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی. اور یہ بھی خصوصیت آپ ہی کے لیے، عام مردوں کو اس کی اجازت نہیں. اگر وہ نکاح کرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا تو پھر وہ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو کس طرح لیتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو. اللہ تمہارے دلوں کے حال جان رہا ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. یعنی جن عورتوں سے آپ اب تک نکاح کر چکے تو فرمایا کہ بس اس کے بعد اور کسی سے نکاح نہیں ہوگا. جن کو اللہ نے ایک عزت بخشنی تھی وہ بخش دی. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. پیچھے سورۃ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے. نبی کا گھرانہ چونکہ نبی سب کے نبی تھے اور سب اس پر اپنا حق سمجھتے تھے، اور اس دور میں ابھی احکامات نازل بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ سورۃ نور جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی. تو چونکہ پہلے احکامات موجود نہیں تھے تو اس لیے نبی کے گھر سے شروع کیا گیا کہ یہاں احتیاط برتو. پھر تمام مومنوں کو احکامات دے دیے گئے کہ اب وہ بھی ان احکامات پر اپنے اپنے گھروں میں بھی عمل کریں. نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، جب بلایا جائے پھر جاؤ. یعنی دعوت آنے پہ جاؤ، خود سے خود نہیں چلے جاؤ کہ اپنے ہی ہیں چلو کوئی بات نہیں. پھر جب کھانا کھا چکو تو زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھو، کیونکہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر سب لوگ چلے گئے، 2 لوگ وہیں بیٹھ کے لمبی باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت ہوئی. آپ شرماتے تھے اور روک نہیں سکتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کو منع کر دیا. اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے ہم اسکول آتے ہیں، چھٹی کا وقت ہے، سب کو گھر جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اس معاملے میں پرواہ نہیں کرتے. بچوں کو لینے کا معاملہ ہو یا خود جانے کا معاملہ ہو، وہ سمجھتے کہ مسجد ہی ہے نا، اپنا گھر ہے، جب تک مرضی رہو، جب تک مرضی بیٹھو یہاں. تو بعض اوقات اس سے انتظامیہ کو بڑی مشکلات ہو جاتی. اسی طرح جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان کی خندہ پیشانی یا ان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جہاں جو جی چاہے کریں اور ان کو اذیت دینے لگتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہم اپنا آرام تو کریں لیکن دوسرے کو پریشان کریں. فرمایا تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. یعنی حجاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے کام کرنا زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت سامنے آ کے کرنے کے. اور یہاں ازواج مطہرات کو پھر سامنے لا کر ان کی مثال دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہم سب کا یہ گمان اور یقین ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ پاکیزہ اپنی عادات میں، فطرت میں، نیچر میں،
دین میں، عبادت میں. اسی لیے تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اتنے بڑے اعزاز کے لیے کہ دنیا اور آخرت میں وہ آپ کی ازواج ہوں. یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے جو ان کے بعد کسی اور کو نہیں مل سکتا. تو بات یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم بھی احتیاط برتو. یہ تمہارے اور ان کے کون ہیں یہاں؟ صحابہ کرام. کیا صحابہ کرام سے کسی یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ یا ان کے اوپر کوئی بری نظر رکھے؟ لیکن پھر بھی احتیاط برتی گئی. تقویٰ احتیاط برتنے ہی کا نام ہوتا ہے کہ انسان جس حد تک اپنے آپ کو کسی غلط خیال سے، غلط بات سے بچائے. کیونکہ جب انسان ایک حد توڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی اور اس کے بعد اگلی ٹوٹتی چلی جاتی ہے، اور یہی چیزیں انسان کو پھر اصل برائی کی طرف لے جاتی ہیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی وجہ کیا ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حجاب کی اصل روح، حجاب کا اصل مقصد ہی یہی ہے. لیکن بعض اوقات لوگ حجاب پہن کر بھی اس روح سے عاری ہوتے ہیں. حجاب پہن کے بھی وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے، جو حیا کے منافی ہیں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. یعنی انسان لوگوں کی نظروں میں بڑا پاک دامن نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کہاں چھپ کے کیا کر رہا ہے، جو حیا کے منافی ہے، اللہ کے احکام کے منافی ہے. اور گناہ کی تعریف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اندر سے دل بتائے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ کام، اس طرح بات کرنا ٹھیک نہیں. اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک سینسر لگا دیا کہ وہ مرد کی بات سن کے سمجھ جاتی ہے کہ معاملہ درست ہے یا نہیں، اور اسی طرح بات کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتی ہے. تو یہ سینسر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جب تقویٰ ہوتا ہے. یہ تقویٰ سینسر ہے کہ وہ آپ کو فوراً بتا دیتے. یہ ریڈار ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آس پاس موومنٹ ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ گناہ کا صرف اتنا ہی نہیں کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، بلکہ مزید کرائیٹیریا دے دیا گیا، اور تم اس کو برا جانو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہو، اندھیرے میں بیٹھ کے کر رہے ہو، وہ لوگوں کو نہیں پتا مگر اللہ کو پتا ہے. چاہے وہ کسی کے خلاف باتیں ہیں یا کسی مرد سے فضول باتیں ہیں، کچھ بھی ہے، اگر تم اسے لوگوں سے چھپا کے کر رہے تو یہ گناہ کر رہے ہو. کیونکہ اگر یہ برا کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ اعلان کرتے. تو یہ ایک اتنا زبردست معیار دے دیا گیا کہ جہاں بھی ہم چھپ چھپ کے کچھ کرنے لگے، اس کا مطلب ہے یا تو اس میں غیبت ہے، یا کوئی کنسپریسی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو معقول نہیں، مناسب نہیں، تقویٰ کے منافی ہے ایٹ لیسٹ. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں تقویٰ، تو ہمیں لوگوں کے ڈر سے برے کام نہیں چھوڑنے، اللہ کی خاطر چھوڑنے، کیونکہ اس پر تو اجر بھی ملے گا. اور لوگوں کے ڈر سے اگر ہم نے کوئی برائی چھوڑ بھی دی کہ ہے بےزتی ہوگی، شرمندگی کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو اس پر اجر کوئی نہیں بلکہ الٹا چارج ہوگا. کیا اللہ کا اتنا بھی مقام نہیں کہ تم اس سے ڈرو؟ اس سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈر کے کرتے ہو.